بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 278، آیت نمبر ہے 34، 35 اور 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک اجل ہے، ایک وقت مقررہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب آ جائے گا ان کا وقت مقررہ، ان کی اجل آ جائے گی، موت آ جائے گی۔ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ہی وہ لمحہ بھر تاخیر ہوگی اور نہ ہی لمحہ بھر پہلے آئے گا۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یأتینکم، اگر آ جائے تمہارے پاس رسول منکم، میرے رسولوں میں سے کوئی ایک رسول، یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیات پڑھ کر تمہیں سنائے، فمن اتقی، پس جس نے تقوی اختیار کیا ہو، اصلح اور اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا ان آیات سے، اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس پر ہمیشہ رہیں گے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنے احکامات بیان کر دیے، اللہ کا حکم آ گیا، حلال واضح ہو گیا، حرام واضح ہو گیا۔ اب کیا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقررہ ہے۔ اگر بات مانیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو ان کی مرضی ہے۔ یہاں وقت مقررہ سے مراد موت بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ نہ موت میں تقدیم و تاخیر ہوگا، اگر موت کا وقت آ گیا تو آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر عذاب کا وقت مقرر ہے تو آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ کا دستور ہے، جب بھی کوئی قوم حد سے بڑھتی ہے، اللہ اس قوم کو تباہ کرتے ہیں، نئی قوم دے آتے ہیں۔ تو تنبیہ کی جا رہی ہے، جس طرح قوم فرعون تباہ ہو گئی، قوم نوح تباہ ہو گئی، قوم عاد آئی، قوم عاد تباہ ہوئی، قوم سمود آئی۔ اے مشرکین مکہ، اگر تم حد سے زیادہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے، اللہ کے دستور کے مطابق تمہیں تباہ کر دیا جائے گا اور نئی قوم لائی جائے گی۔ تو بہرحال اس سے مراد موت بھی ہو سکتا ہے، موت کا وقت مقرر ہے، ایک لمحے کی انسان کو جو ہے وہ مہلت نہیں ملے گی۔ انسان کہے گا اللہ بس 2-4 لمحے دے دے مجھے، میں توبہ کر لوں، نہیں ملے گا وقت سے۔ جس نے فرشتوں کو دیکھ لیا بس ختم، کوئی مہلت نہیں، پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے موت کے گرگرے سے پہلے توبہ کر لی، اس کی توبہ قبول ہے۔ جب موت کے آثار آ گئے، فرشتوں کو دیکھ لیا، اس کے بعد تو توبہ بھی نہیں، جتنی مرضی توبہ مانگتا ہے، توبہ بھی نہیں قبول ہوگی۔ یا بنی آدم اما یأتینکم، تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں عذاب کے بارے میں بتایا اور یہاں نصیحت کی جا رہی ہے۔ اے بنی آدم، تم میں سے جس کے پاس بھی، پوری ابن آدم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، جس کے پاس میرا رسول آ جائے، کوئی بھی رسول آئے، وہ تمہیں اللہ کا پیغام سنائے، پیغام الہی سنائے، تو
تو تم نے بات مان لینی ہے۔ اگر تم بات مان لو گے تو تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو نصیحت یہ ہے ہمارے لیے کہ دیکھیں آدم علیہ السلام سے صرف ایک غلطی کہ ایک چیز اللہ نے کہا یہ حرام ہے، آدم نے کھا لی، آدم کو جنت سے نکال دیا۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا باپ آدم ایک حرام چیز جو اللہ نے کی کھا لی، جنت سے نکال دیے گئے، ہم زندگی میں حرام کھائیں اور جنت میں چلے جائیں؟ نہیں ہو سکتا۔ جو انسان حرام کھاتا ہے، جس کو اللہ نے حرام کہہ دیا وہ کھاتا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور بھائی ایک چیز حرام جو آدم نے کھائی جنت سے نکال دیے گئے، وہ حرام کھائیں اور جس کو اللہ نے منع کیا تھا وہ جنت سے نکال دیا جائے، اور ہم حرام کھائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ حرام کھانے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ پیچھے ساری یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا، جو انسان بھی وہ چیزیں استعمال کرے گا جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے، اتباع رسول ضروری ہے۔ اللہ کا رسول آیا، ہمارے پاس بھی آیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ جس نے اس کو حلال سمجھا، جس کو اللہ کے رسول نے حرام کیا اس کو حرام کہا، وہ جنت میں جائے گا۔ جس کو اللہ کے رسول حرام کہہ رہے ہیں وہ کہے نہیں ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے حرام کہا ہے لیکن فلاں مولوی نے حلال کہہ دیا اور ہمارے بزرگوں نے حلال کہہ دیا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک چیز کو اللہ کے رسول نے حلال کہا ہے، وہ کہتا نہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے حلال کہا لیکن ہمارے بزرگ کہتے ہیں یہ چیز نہیں کرنی، وہ بزرگوں کی بات مانتا ہے۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کسی ولی کی، کسی بزرگ کی بات ماننے پر تمہیں جنت ملے گی۔ اللہ کا رسول، تمہارے پاس اللہ کا رسول آئے، وہ اللہ کا رسول اللہ کی باتیں بتائے، جس نے باتیں مان لی وہ کامیاب ہے۔ اس حوالے سے نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث بھی ہے، وہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کیا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کون بدبخت ہے جو کہے میں نے جنت میں نہیں جانا؟ فرمایا یہ وہی بدبخت ہے جو میری اطاعت نہیں کرتا، میرے علاوہ اور بزرگوں کی باتیں مانتا ہے۔ اتباع سنت، اتباع رسول یہ ضروری ہے حصول جنت کے لیے، جنت میں جانے کے لیے۔ تو فرمایا جو رسول کی بات مانے گا، فمن اتقى واصلح، جو تقوی اختیار کرے گا، اپنی اصلاح کرے گا، ٹھیک ہے نا، فلا خوف علیہم، تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا دنیا چھوڑنے کا، کوئی غم نہیں ہوگا دنیا چھوڑنے کا۔ اسے دنیا چھوڑ رہی ہے، موت کا وقت ہے، جا رہا ہوں، کوئی غم نہیں ہوگا۔ فلا خوف، کوئی خوف نہیں ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جج کے سامنے اگر بندے نے کوئی کسی قسم کا جرم نہ کیا ہو اور اسے پتہ ہو کہ جج انصاف کرنے والا ہے، اسے خوف نہیں ہوتا۔ قاضی انصاف کرنے والا ہے، یقین ہو، بندے کو خوف نہیں ہوتا۔ خوف اسی کو ہوتا ہے جس نے جرم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے انصاف کرنے والے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا، تکبر کیا، یہ لوگ جہنم۔ تکبر انسان کو جہنم کے اندر لے کے جائے گا۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے ایک حکم دے دیا یہ کام کرو، اپنی عقل جڑاتا ہے، میں یہ کام کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، عقل نے کہا نہیں کرنا تو وہ نہیں کرنا، یہی تکبر ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ عقل دوڑاتے ہیں، اللہ کا رسول، اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، عقل استعمال کرتے ہیں۔ شیطان نے عقل استعمال کی تھی، میں آدم مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، میں سجدہ نہیں کروں گا، اللہ نے اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دیا۔ تو جو انسان تکبر کرتا ہے یہی تکبر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو کبر کیا ہے؟ باطل الحق ہے۔